بجٹ ظاہر ہے کہ آنے والا ہے. جو سب سے بڑا کنسرن ابھی بھی ریکارڈ مہنگائی ہے, اور لگتا یہ ہے کہ جو یوزلی جب بجٹ آتا ہے تو ایک امید کی کرن ضرور ہوتی ہے کہ شاید جو حکومت ہے وہ ریلیف دے گی, لیکن یہ جو بجٹ اب آنے والا ہے لگتا نہیں ہے کہ اس میں عوام کے لیے کوئی ریلیف ہے, کیونکہ امکان یہی ہے کہ ایک دفعہ پھر پہلے بھی اتنا میسو انکریز ہوا ہے گیس کی قیمتوں میں, لگتا یہ ہے کہ اگلے مالی سال میں نئے بجٹ میں مزید جو گیس کی قیمتوں میں وہ اضافہ ہونے جا رہا ہے. کامران, جو ریلیف کی بات ہے یہ تو اگلے 1 سے 2 سال کے لیے کرنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ جس قسم کے مسائل ہیں پاکستان کی اکانومی کے, دیوالیہ ہونے کے خدشات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ. تو اگر ہم ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے بات کریں گے, سبسڈیز دینے کو فیور کریں گے, ایک ایسے بجٹ کی ریکمنڈیشن گورنمنٹ کو دیں گے جس سے ہمیں لگے گا کہ ہم دیوالی ان کے قریب جا رہے ہیں, تو شاید وہ بھی ایک مناسب بات نہیں ہوگی. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ لیکن اس میں مجھے ایک چیز صرف ایڈ کر دیں, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, اس سے شاید یہ تاثر جائے گا کہ عوام کو کوئی ریلیف نہ ملے. مطلب اگر اس مشکل صورتحال یا ایک پینفل پروسیس سے گزرنا ہے تو اس میں پھر صرف عوام کو نہیں گزرنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ہم اسی پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ ایک طرف عوام کو تو کڑوی گولی لینے کے لیے کہا جاتا ہے, لیکن جو مراد یافتہ طبقہ ہے, جو بڑے بڑے ایکسپورٹرز ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں اور جو بینکس ہیں, ان کو تو ہم ٹیکس کی چھوٹ دیتے ہیں, بالکل ہونا چاہیے, لیکن پھر اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, ایکسیپشن نہیں کریٹ. نہیں, بالکل ٹھیک, یہ بات ہے. میں بھی یہ بات کرنے لگا تھا کہ جو ابھی تک زیادہ برڈن پڑ رہا ہے نا وہ لوور مڈل اور مڈل انکم گروپس کے اوپر زیادہ پڑ رہا ہے. جو ہمارے ملک کی اشرافیہ وہ ابھی بھی بچی ہوئی ہے اس طرح کے بہت سے جو ان کے اوپر پڑنا چاہیے. ابھی بھی آپ انکم ٹیکس آرڈیننس اٹھا کے دیکھ لیجیے, اس کا سیکنڈ شیڈول ہے, بڑا مشہور ہے اور بدنام بھی ہے. مشہور اس لیے کہ ساری جتنی بھی انکم ٹیکس کی ایگزمپشنز ہیں وہ شیڈول میں آپ کو مل جاتی ہیں, اور بدنام اس لیے کہ اس کا جو سینکڑوں اربوں روپے کا جو سالانہ ملک کو نقصان ہو رہا ہے, اس میں ابھی بھی آپ کو جوڈیشری کی, آرم فورسز کی, بیوروکریسی کی, انفلوئنشل بزنس گروپس کی, ان کی جو ٹیکس کی چھوٹ ہے, ان کی جو ٹیکس کی مرات ہیں وہ آپ کو وہاں پہ نظر آتی ہیں. تو دس از ہائی ٹائم کہ جن کو حکومت نے ٹیکس مرات دی ہیں, چھوٹ دی ہے, ان کو واپس لیں. کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ گیس کا, ناظرین بجٹ امید تو یہی ہے کہ 9 جون تک پیش ہو جائے گا. ایک ٹائٹ فسکل پوزیشن حکومت کو لینی پڑے گی اگر کوئی تھوڑا سا فسکل ڈسپلن چاہتی ہے. تو اسی تناظر میں جو گیس کی سبسڈیز ہیں, گیس کے لیے جو پیسہ مانگا ہے پیٹرولیم ڈویژن نے سبسڈیز کی مد میں, وہ کوئی 230 ارب روپے کی سبسڈیز مانگی گئی ہیں اگلے مالی سال میں, لیکن ابھی تک جو وزارت خزانہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کوئی اس میں کوئی 76 ارب روپے کی انڈیکیشنز ابھی تک کی گئی ہیں کہ کوئی 76 ارب روپے کی سبسڈی گیس کے لیے مل سکتی ہیں. یہ جو سبسڈیز کا بجٹ انڈیکیٹ وزارت خزانہ کر رہی ہے یہ ڈیمانڈ سے کوئی تقریباً 66% کم ہے, اور اس سال کا جو تخمینہ ہے کہ جو ٹوٹل سبسڈیز اس سال گیس کی مد میں صرف دی جائیں گی اسے کوئی 77% یا کوئی 254 ارب روپے کم ہے. اب اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں یہ سبسڈیز میں جو کمی ہے, یا تو اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا یا پھر سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوگا. وہ حکومت جو اتنے ایک سیاسی نازک دور سے گزر رہی ہے, کیا وہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر پائے گی؟ اگر وہ رہتی بھی اقتدار میں لمبے عرصے کے لیے ہمیں نہیں پتا ادھر پولیٹیکل کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, لیکن اگر وہ نہیں کر پائے گی تو پھر ایک جو سرکولر ڈیٹ پہلے کو 1600 ارب روپے کا ہو چکا ہے اس میں اضافہ ہوگا. کامران 2 بڑے سیکٹرز, اب اگر ڈیمانڈ آئی ہے 230 ارب روپے کے قریب اور 76 ارب روپے اگر دیا جائے تو کوئی تو پھر افیکٹ ہوگا نا. تو 2 بڑے سیکٹرز جو ہیں وہ اس کے اندر افیکٹ ہونے جا رہے ہیں. ایک تو ایز یوزول جو ڈومیسٹک صارفین ہیں, ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں وہ, اور دوسرے ایکسپورٹرز, ایک اور دونوں کی ویلڈ ریزنز ہیں ان کو سبسڈیز نہ دینے کی. اوورآل اگر تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں, پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک بڑا اچھا قانون پاس کیا تھا کہ انہوں نے لاء میں امینڈمنٹ کی تھی کہ ابھی چونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر گیس کی جو اپنی پیداوار ہے وہ مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے. پاکستان اپنی گیس کی ضروریات پوری کر رہا ہے باہر سے گیس کو امپورٹ کر کے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم باہر سے گیس کو امپورٹ کرتے ہیں اس کو ڈومیسٹک جو گیس ہے اس کی قیمت کے اوپر ہم تمام جو ہمارے کنزیومرز ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں. تو ایک فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ویٹڈ ایوریج جو کاسٹ آف گیس ہے وہ ڈٹرمن ہوگی, جو امپورٹڈ گیس ہے اور آپ کی جو لوکل گیس ہے اس کا جو مکس ہے پھر اس کے مطابق نئی قیمت بنے گی, وہ ڈیفینیٹلی موجودہ قیمت سے وہ زیادہ ہوگی. یہ قانون بن گیا تھا, اس کی امپلیمنٹیشن ابھی تک نہیں ہو پائی. حالانکہ فروری 2023 میں وفاقی کابینہ کا یہ دوبارہ فیصلہ, پہلے فیصلہ تھا پھر ایک فیصلہ آیا کہ جو ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اوگرا جو ہے جو ریگولیٹر ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر کا وہ اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر پا. اچھا, میرے خیال میں اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے آئی تھنک ایک تو سب سے پہلے بھی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ ہمیں قدرتی گیس کا جو اتنا ایک تحفہ ملا تھا
جب گیس یہاں پہ دریافت ہوئی تو ہم نے اس کو ضائع کیا. جو ڈومیسٹک کنزیومرز کو اونے پونے دام دے کر اگر اس کو ہم یوز کرتے اپنی جو انڈسٹریل پروڈکشن کے لیے, وہ سستی گیس ہم وہ فراہم کرتے, تو شاید پاکستان کی جو معیشت ہے آج پتہ نہیں کہاں پہ کھڑی ہوتی. ہم نے وہ اونے پونے ڈومیسٹک کنزیومر کو دی اور اس میں پھر چوری بھی ہوئی. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ جو پائپ کے ذریعے ہم گیس دیتے ہیں, اب گیس تو ہمارے پاس ہے نہیں, اس کو شاید پوری دنیا میں آئی تھنک بڑے بڑے ملک جہاں سے ایون گیس بھی ملتی ہے وہاں پر بھی پائپ کے ذریعے آپ کو گیس نہیں دی جاتی. اس کو ڈسکنٹینیو ہونا چاہیے. جو ایل این جی ہے, ابھی بھی ایل این جی اگر آپ کریں وہ بہت مہنگی ہے, تو اگر گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی بنائے کہ اس کو ڈسکنٹینیو کریں, جو گیس بچ گئی ہے آپ وہ انڈسٹری کو دیں, آپ کی گروتھ اور اس سے جاب کریشن ہو. اور یہاں پر اگر ایسا کوئی نظام بنائیں کہ جو ایل این جی ہے وہ کم از کم لوگوں کے لیے ہو کہ وہ ان کے لیے افورڈیبل ہو, کیونکہ ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ ایون کئی علاقوں میں گرمی میں بھی آپ کو پتا ہے کہ گیس کا پریشر نہیں ہے, تو آپ کو ایز اے سبسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ایل این جی پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے. دیکھیے یہ بڑے ویلڈ پوائنٹس آپ کے کہ کون سے سیکٹر کو گیس ملنی چاہیے. اس پہ پیٹرولیم ڈویژن جو ہے ڈاکٹر مصدق ملک وہ بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, وہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ آپ سبسیڈائز گیس فرٹیلائزرز کو دیں, کیونکہ 3-4 پاکستان میں فرٹیلائزر پلانٹس ہیں, کچھ آرمی کے ہیں اس کے اندر, تو جو گیس ان کو اپنے سستی دی ہوئی ہے وہ آپ وڈرا نہیں ان سے کر سکتے. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس پہ مجھے ان کا ایک ویڈیو کلپ چلا تھا مصدق ملک, اور مجھے وہ بڑا اچھا لگا تھا, ایک جو پاکستان میں ایک جو بڑی ایک مس یوز آف گیس انڈسٹری خود کر رہی ہے. جو انڈسٹری ہے وہ حکومت سے سبسیڈائز گیس لیتی ہے, سستی گیس لے کے اس سے بجلی بناتی ہے, جس کو کہتے ہیں کیپٹیو پاور پلانٹس. خود وہ اپنے ان ہاؤس بجلی بناتے ہیں, وہ پھر اس میں جو کیپٹیو پاور پلانٹ سستی جو بجلی بناتے ہیں وہ پھر آگے جو ہے وہ حکومت کو واپس بیچ رہے ہوتے ہیں, کچھ اپنے ان ہاؤس ان کی بھی کنزمپشن ہوتی ہے. تو ایک فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ جو ان ہاؤس بجلی بنانے کے لیے گیس دی جاتی ہے اس کو ڈسکنیکٹ کیا جائے. یہ فیصلہ ماضی میں بھی ہوا, ابھی دوبارہ اس کو کیبنٹ نے اس کو انڈورس کیا, آج تک وہ گیس ڈسکنیکٹ نہیں ہو پائی. یہ مطلب مصدق ملک کا وہ کلپ مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو سرمایہ دار ہیں یہ ہمیں مجھے ایکسپلین کر دیں آپ کا کاروبار کیا ہے, کیا آپ کا کاروبار یہ ہے کہ ایکسپورٹ کرنا ہے یا پروڈکشن کرنا ہے یا حکومت سے سستی گیس لے کے بجلی پیدا کر کے حکومت کو واپس بھیجنا ہے. تو یہ ایک فیکٹر ہے. ڈومیسٹک کی آپ نے ایل این جی کی بات کی, اب دیکھیے یہ بھی ایک ایشو ہے, جو یہ سبسڈیز جو مانگی گئی تھی 230 ارب روپے کی رفلی, اس وقت کیا صورتحال ہے, چونکہ گیس کی ڈومیسٹک شارٹ فال ہے. ابھی بھی یہ آپ نے صحیح کہا کہ مئی کے مہینے میں گیس کا پریشر نہیں ہے, اسلام آباد جیسے شہر میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس اب غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر نہیں ہے, تو امپورٹس کو ہم نے کب کیا ہوا ہے, تو ہم امپورٹس ہی کم کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے گیس کی شارٹیج ہے. اب دوسرا آ جاتا ہے اس کا فسکل آسپیکٹ. اس مالی سال میں جو چل رہا ہے, جو ایل این جی آپ امپورٹ کرتے ہو اس کو آپ ایس این جی پی ایل کے سسٹم میں ڈال کے گھریلو صارفین تک پہنچاتے ہو, تو اس کے لیے انہوں نے سبسڈی رکھی ہوئی تھی 25 ارب. 25 ارب اس لیے رکھی تھی کہ وہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ جو ہے وہ اس کو ریکور کرے اوگرا اور کر کے, تو کنزیومر سے جو ایکچوئل پرائس ہے وہ چارج کرے. 25 ارب روپے کے اگینسٹ 202 ارب روپے کی سبسڈی جا رہی ہے اس سال, ٹھیک ہے, کتنی 202 ارب روپے کی. اگلے سال اب انہوں نے پھر سبسڈی مانگی 125 ارب روپے کی پیٹرولیم ڈویژن نے, کہ یہ جو ایل این جی کی جو آپ نے ایک ایوریج پرائس دینی ہے اور ڈومیسٹک کی جس کا ہم کہہ رہے ہیں کہ پھر قیمتیں بڑھیں گی ڈومیسٹک صارفین کے لیے, اگر یہ آپ سے ہو نہیں رہا فیصلہ تو ہمیں 125 ارب روپے کی سبسڈی دے دے. یہ جو 76 ارب ہے اس میں جو 30 ارب روپیہ صرف اس لیے الوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر اوگرا فیصلہ نہیں کر پاتا, ڈیلے کرتا ہے, تو کچھ جو ڈائیورٹ ہوگی گیس ڈومیسٹک صارفین کو اس کی کاسٹ ریکور ہو جائے. لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا سرکولر ڈیٹ بن رہا ہے. دوسرا جو اس کے اندر ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہا ہے, ہونے بھی چاہیے, جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو سبسڈائز گیس مل رہی تھی, ابھی تک ملتی رہی ہے ان کو اینڈ آف اپریل تک. یہ جو مالی سال میں اس کے لیے 40 ارب روپیہ رکھا گیا تھا سبسڈائز گیس, آپ باہر سے امپورٹڈ ایل این جی منگوا کے ان کو سبسڈائز کر کے ایکسپورٹ, اگر مقامی طور پر آپ کے پاس وافر مقدار میں گیس ہو تو سمجھ آتی ہے, آپ امپورٹ کر کے ایل این جی پھر ان کو سبسڈائز کر رہے ہو. اگلے سال انہوں نے پھر اس کے لیے مانگ لیا 50 ارب روپے کی سبسڈی, جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس میں 230 ارب کی, اس میں 50 ارب تو صرف انہوں نے ایکسپورٹر کی سبسڈیز کے لیے مانگے. وہ بھی حکومت نے فیصلہ کیا کہ نہیں دے گی, فی الحال تو یہ فیصلہ ہے. اب سیاسی دباؤ میں وزارت خزانہ, لیکن ایکسپورٹر تو یہ بھی کہیں گے نا کہ اگر آپ ہمیں نہیں دیں گے سستی گیس تو پھر جو ہماری پروڈکٹس ہیں وہ کمپیٹیٹو نہیں رہیں گی, تو جو ہمیں ڈالر اگر آنے بھی ہیں تو ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوگا, تو وہ بھی تو پھر اس طریقے سے بھی پھر گورنمنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں. وہ دیکھیں کل ہم نے بات کی تھی نا کہ 1500 ارب روپے کا تو کرنسی ڈی ویلیویشن سے ان کو فائدہ ہوا, وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ ان کو فائدہ تو بے تحاشا ہوا, اور پھر انہوں نے ان ریٹرن ہمیں دیا کیا ہے. یہاں تک اب اگلے پارٹ میں ہم بات کریں گے بریک کے بعد کہ جو ڈالرز وہ ارن کر رہے ہیں ہم سے سبسڈیز لے کے حکومت پاکستان سے, ٹیکس پیئر سے,
1% ان کی انٹرسٹ ریٹ ہے, 1% ان کا انکم ٹیکس ریٹ ہے, ہر طرح کی وہ سبسڈی لیتے ہیں, اس کے باوجود جو ڈالر ارن کرتے ہیں وہ پیسہ بائی رکھتے ہیں کہ جی روپے کی قدر میں کمی ہوگی تو تب وہ اس کو واپس لے گئے. تو ایکسپورٹرز کے اوپر تو کوئی کسی قسم کی ان کے ساتھ ہمدردی کرنا اس وقت بالکل فضول ہے. اب اس کے اندر جو تیسرا بڑا کمپوننٹ ہے سبسڈیز کے اندر, اور یہ یہاں پہ حکومت کی مس مینجمنٹ ہے, جو روپے کی ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو آپ کی فورٹ نائٹلی پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ڈٹرمن ہوتی ہیں اس کے اندر ایکسچینج ریٹ کا ایک لاس, ایک امپیکٹ آتا ہے. اس ہفتے جو پرائس ڈٹرمن کی تھی ڈار صاحب نے, جس میں 12 روپے کی کمی کی گئی ہے, یہ 12 روپے کی کمی نہیں ہونی چاہیے تھی, اس میں 3 روپے کا اضافہ ہونا چاہیے تھا فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں. 12 روپے کی کمی اس لیے ہوئی کہ جو 35 روپے فی لیٹر ایکسچینج ریٹ لاس پاس آن ہونا تھا کنزیومرز کو, وہ 35 روپے نہیں, وہ 20 روپے ہوا. تو 3 روپے کی بڑھنا تھا, تو چونکہ وہ بڑھنا تھا وہ بڑھایا نہیں, تو 12 روپے کا وہاں سے انہوں نے کمی کر دی. ٹھیک ہے, اب اگلے مالی سال کے لیے پیٹرولیم ڈویژن نے اس کے لیے مانگا ان سے 11 ارب روپے کی سبسڈی, کہ یہ جو پھر جو ایکسچینج ریٹ لاسز ہیں جو پی ایس او کو برداشت کرنے پڑتے ہیں, اس کے لیے پھر آپ سبسڈی دیں اگر آپ اس کو فلی پاس. گیون پاکستان کی جو اکانومی کی صورتحال ہے, آئی ایم ایف کا پروگرام بھی بحال نہیں ہو رہا, تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ روپے کی قدر میں مزید کمی ہوگی. تو یہ فرق تو پھر دوسرا 17 ارب روپے اور مانگ رہے ہیں. اسی طرح کا ایکسچینج ریٹ لاس جو کویت پیٹرولیم کمپنی سے حکومت پاکستان ادھار کے اوپر تیل لیتی ہے, اس کے لیے بھی انہوں نے کہا جی اس طرح کا لاس وہاں پہ بھی آ سکتا, تو 17 ارب روپے اس کے لیے بھی سبسڈی دیں. وہ فی الحال وزارت خزانہ نے سبسڈی نہیں دی, کیونکہ وہ جو ہمارا معاہدہ ہے ادھار تیل والا وہ فروری سے ختم ہو چکا کویت پیٹرولیم کمپنی کے ساتھ, اور اس کی مزید آگے جو ہے وہ اس کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی. لیکن 2 اور کمپوننٹس ہیں ویری کوئکلی. یہ جو ایک ریکوڈے کا پروجیکٹ تھا, اس کے وہ ایک ہمارا انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہوا, اس کے بعد وفاقی حکومت نے انٹرونشن کی, کچھ ہم نے جرمانے دیے, کچھ ہم نے حکومت بلوچستان کو جو اس نے شیئر پے کرنا تھا اس کے اندر جو ان کے انکریز شیئر ہے اس کے بدلے میں حکومت فیڈرل گورنمنٹ جو پے کر رہی ہے, تو اس کے لیے بھی اگلے مالی سال کی بجٹ کے اندر سبسڈی کہہ لیں, گرانٹ کہہ لیں, گیس سیکٹر کو 20 ارب روپیہ ملے گا. کچھ انہوں نے حکومت نے جو پہلے قرضہ لے کے حکومت بلوچستان کا حصہ دیا ہوا ہے, اور کچھ جو فردر انہوں نے اس کے اندر کچھ $4.5 ملین کی انویسٹمنٹ کرنی ہے اس کے لیے. لیکن یہ جو 76 ارب روپے کی ایلوکیشن اس کا یہ بھی اس کا اندر حصہ ہے. لیکن یہاں کی باٹم لائن یہ ہے, جو انڈیکیٹڈ سبسڈی 76 ارب روپے کی ہے یہ کم ہے, یا تو قیمتیں کافی سے زیادہ بڑھیں گی اگلے مالی سال میں, نہیں بڑھیں گی تو پھر گیس سیکٹر بڑھے گا, انوائبل ہوگا, تو پھر پرابلمز آئیں گے.